میرا نام ذوالقرنین ہے۔ ہم لوگ کراچی کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے۔ پیسوں کی کمی نہیں تھی کیونکہ میرا بڑا بھائی اچھی کمائی کرتا تھا اور اس کے ہی دم پر ہمارا گھر چل رہا تھا، اور میں کالج میں پڑھتا تھا۔ ہمارے گھر میں 3 لوگ رہتے تھے، میں، میری بھابھی اور میرے بھائی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ ہر صبح بھائی جلدی کام پر نکل جاتے اور رات کو دیر سے لوٹتے تھے۔ جب بھی بھائی گھر آتے تو بھابھی انہیں کھانا دیتی تھی اور ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ کچھ بے چینی ہوتی تھی۔ شاید میں تب تک اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ ان کے چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کو سمجھ سکوں۔ میری بھابھی عام طور پر پرسکون طبیعت کی تھی۔ وہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، مگر ایک صبح کچھ مختلف ہوا۔ میں کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بھابھی کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ غصے میں تھی۔ میں نے پہلے کبھی انہیں ایسے نہیں دیکھا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ رات کے 2 بجے گھر آتے ہو اور کہتے ہو کہ دفتر کا کام تھا۔ بھابھی چلا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کون سا دفتر کا کام چلتا ہے؟ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ تم شمائلہ کے ساتھ تھے؟ میں حیران تھا۔ بھابھی کے رویے کے خلاف یہ رد عمل کافی غیر معمولی تھا۔ وہ بہت ناراض تھیں اور ان کے الفاظ سے ان کی تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شمائلہ کون تھی اور بھابھی کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ بھابھی کی آواز مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں 2 بجے آؤں یا 4، تمہیں جو چاہیے وہ مل تو رہا ہے نا، پھر چپ رہو۔ بھائی نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا۔ کیا جو چاہیے وہ مل رہا ہے؟ پیسہ، زیور، ان سب سے بھی کوئی خوشی ہوتی ہے؟ تم نے مجھے مہینوں سے چھوا تک نہیں۔ آخر اس شمائلہ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ بھابھی کی آواز بلند ہونے لگی۔ ان کا غصہ بانسوں میں بدلنے لگا تھا، لیکن بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بار بار شمائلہ کا نام مت لو، نہیں تو۔ بھائی کی آواز دھمکی آمیز تھی۔ نہیں تو کیا کرو گے؟ بھابھی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر آگے ہوتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جیسے پورے گھر میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ کسی چیز کے گرنے کا نہیں تھا، بلکہ بھائی کی بیلٹ کی مار کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی بھابھی کی درد بھری چیخ نے گھر کی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اپنے کمرے سے دوڑا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ کسی بہانے خواب سے کم نہیں تھا۔ بھائی بیلٹ سے بھابھی کو بے رحمی سے مار رہے تھے۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، لیکن بھائی کا ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا اور وہ بار بار بیلٹ سے مار رہے تھے۔ میں نے ایک پل بھی نہیں سوچا۔ بھابھی کو بچانے کے لیے میں نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ میں جانتا تھا کہ اس سے مجھے چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن اس وقت بھابھی کو بچانے کے علاوہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ جیسے میرے جسم پر بھی 2-4 بیلٹ کی مار پڑی، میرے بھائی کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف خاموشی تھی، ایک خوفناک خاموشی جو بھابھی کی سسکی اور میرے دل کی دھڑکنوں سے ہی ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ رہی تھی اور ان کے جسم پر جگہ جگہ لال نشانات پڑ چکے تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر مجھے اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا۔ کیسے کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے کچن میں گیا اور ایک کٹوری میں تیل اور ہلدی کا مکسچر بنا لایا۔ بھابھی کے پاس واپس جا کر میں نے انہیں ہاتھ اور پیٹھ پر یہ مکسچر لگانا شروع کر دیا، جہاں جہاں انہیں مار پڑی تھی۔ کچھ جگہوں پر خون بھی آ گیا تھا، جو اس بات کا گواہ تھا کہ میرے بھائی نے اس بیچاری کو کتنی بری طرح مارا تھا۔ مکسچر لگانے کے بعد میں نے کٹوری ایک طرف رکھ دی اور بھابھی کے پاس بیٹھ گیا۔ بھابھی نے مجھے دیکھا اور اچانک مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ میری گردن میں سر چھپائے زور زور سے رو پڑی۔ ان کے آنسوؤں سے میرا کندھا بھیگ گیا اور میں ان کی پیٹھ تھپتھپانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ انہیں تسلی دے سکوں۔ بھابھی بہت دیر تک روتی رہی۔ میں بھی کچھ نہیں بول سکا۔ شاید الفاظ اس درد و تکلیف کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے جو ہم دونوں نے اس لمحے محسوس کی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بھابھی کے آنسو تھوڑے تھم گئے تو انہوں نے آہستہ سے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ان کے ہاتھ میری پیٹھ کی نشانوں پر پڑے، مجھے درد کی تیز لہر محسوس ہوئی۔ میں کرا اٹھا اور بھابھی کو جیسے اس کا احساس ہوا، وہ فوراً مجھے وہی مکسچر اس نے میری پیٹھ پر لگا دیا۔ پھر میری بھابھی نے اپنے شوہر سے بات کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ ان کا رشتہ جیسے ایک رسمی سا بن کے رہ گیا تھا۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں ہر دن دیکھتا تھا کہ بھابھی اتنی اکیلی اور ٹوٹ چکی تھی،
لیکن وہ پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ بھائی اب گھر آتے تو اپنے کمرے میں چلے جاتے اور بھابھی نے اپنے لیے الگ راستہ چن لیا تھا۔ وہ اب میرے کمرے میں آ کر سونے لگی تھی۔ میں ساری رات صوفے پہ گزار دیتا تھا جبکہ وہ میری بیڈ پر سو جاتی تھی، مگر یہ بات میرے بھائی کو پتہ نہیں تھی کیونکہ ہمارے گھر میں بہت سارے کمرے تھے۔ بھائی کو لگتا تھا کہ بھابھی کسی بھی کمرے میں سو جاتی ہوں گی، مگر میں بھابھی کو اپنے کمرے میں لے آتا تھا تاکہ بھائی انہیں رات کو تنگ نہ کرے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں بھائی کو بھائی کی مار سے بچانا چاہتا تھا، مگر بھائی بھی بھابھی کی طرح چپ چپ رہتے تھے۔ مہینے میں ایک بار گھر کا سارا سامان بھروا دیتے تھے اور ٹی وی کے پاس والی دراز میں پیسے رکھ جاتے تھے۔ یہ ان کی نئی عادت بن گئی تھی، جیسے گھر ان کے لیے اب صرف ایک ذمہ داری بن کے رہ گیا تھا۔ وہ نہ تو بھابھی سے بات کرتے تھے نہ ہی مجھ سے۔ کئی بار تو وہ رات کو بھی گھر نہیں آتے تھے۔ بھابھی جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، لیکن اب انہوں نے شکایت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی امید نہیں بچی تھی۔ وہ بس چپ چاپ دن گزارتی تھیں اور جیسے ان کی زندگی اب صرف ایک بوجھ بن گئی تھی۔ شوہر کی یہ دوری اور ان کا دوسری عورت کے ساتھ لگاؤ بھابھی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے درد کو مجھ سے شیئر کرتی تھی اور میں بھی ان کے درد کا حصہ بن گیا تھا۔ میں اب روز یہ دیکھتا کہ کیسے وہ اکیلے پن سے لڑ رہی تھی۔ ایک دن بھابھی نے مجھ سے کہا، اب میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے بھائی سے کسی بھی طرح کا رشتہ نہیں رکھوں گی۔ ایک ہی گھر میں رہوں گی لیکن اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اب میں ان کے لیے صرف ایک بیوی کے نام پر ہوں اور کچھ نہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن میں خود بھی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بھائی سے بات کرنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا چکے تھے اور تب سے میرے دل میں ان کے لیے خوف بیٹھ گیا تھا۔ ایک دن کالج سے لوٹتے وقت میں نے بھائی کو اس عورت کے ساتھ دیکھا۔ ان کا ہاتھ اس عورت کے کندھے پر تھا اور وہ ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لی، لیکن اس منظر نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ گھر لوٹ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بھابھی سے کچھ نہیں کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اور تکلیف میں جائیں۔ اگلے کچھ دنوں میں بھابھی اور بھی زیادہ گمسم رہنے لگی۔ ان کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر اداسی صاف ظاہر ہوتی تھی۔ ان کی آنکھیں ہر وقت سوجی رہتی تھیں اور کئی بار میں انہیں رات میں اکیلے روتے ہوئے سنا تھا۔ آہستہ آہستہ ایسے ہی مزید 3 سال گزر گئے۔ تب میں کالج کی پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور ایک کمپنی میں کام کرنے لگا تھا، اور اب اچھا خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ روز جم جانا، اچھا کھانے کی وجہ سے میری صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ اب تو بھائی مہینے میں 2-3 بار ہی گھر آتے تھے اور مجھ سے بھی کم ہی بات کرتے تھے۔ حالانکہ بھابھی ابھی صدمے سے نکل چکی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ اداسی چھائی رہتی تھی۔ میں نے انہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ جب سے میں نوکری پر لگا تھا، کام میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ اکثر رات دیر تک مجھے لیپ ٹاپ پر کام کرنا پڑتا تھا۔ اس دوران بھابھی ہی میری سب سے قریبی دوست تھی۔ شام کے وقت جب میں کام سے گھر لوٹتا تو فریش ہو کر چائے پیتا اور پھر بیڈ روم میں جا کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ یہ میرا وقت گزارنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اس وقت کی عمر کے سبب کام کے ساتھ ساتھ میں کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ دیکھ لیتا تھا، لیکن مجھ سے سب سے زیادہ بھابھی کی فکر لگی رہتی تھی کیونکہ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن پیر کا دن تھا، رات کے قریب 9 بجے ہوں گے۔ اچانک بھائی گھر آئے۔ ہمارا گھر بھابھی کے نام پر تھا۔ یہ ان کی شادی کے وقت ہوا تھا، اس لیے میرے بھائی بھابھی سے کہنے لگے کہ گھر ان کے نام کر دے۔ تب بھابھی نے انکار کیا تو بھائی انہیں بہت برا بھلا کہنے لگے۔ بھابھی چپ چاپ سنتی رہی۔ تبھی بھائی نے بھابھی کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ بھائی دوسرا تھپڑ مارنے ہی والے تھے، تب میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اب بہت ہو گیا، یہ تماشا بہت ہو چکا ہے، اب اور نہیں سہ سکتا۔ آج سے اس گھر میں قدم رکھا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر بھابھی نے بھی غصے میں اپنے شوہر کو خوب ڈانٹا۔ زور سے ڈانٹنے پر اچانک بھائی رک گئے اور میرے طاقتور جسم کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا اور بھابھی کے پاس چلا گیا۔ بھابھی نے مجھے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھا اور دوڑتی ہوئی آئیں، پھر مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ میں نے ان سے کہا اگر یہ دوبارہ آ بھی گیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں نے غصے میں سے کہا۔ پھر بھابھی نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، مت الجھو اس آدمی سے۔
اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے رہوں گی؟ پھر میں نے جذباتی ہو کر کہا بھابھی فکر نہ کرو، اس وقت میرے پاس نوکری نہیں تھی اس لیے ہم مجبور تھے، لیکن اب میرے پاس اچھی نوکری ہے تو فکر نہ کرو، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں نے بھابھی کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دن میں دوپہر میں کام سے گھر واپس آیا، میں نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ تب مجھے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ میں بیڈ روم کے دروازے کے پاس گیا، تب دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا اور جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ بھابھی تکیے پر سر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور دھیرے سے باہر برآمدے کا دروازہ کھول کر زور سے کہا، بھابھی میں آ گیا ہوں، تم کہاں ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ میں پکڑا بیگ صوفے پر رکھ دیا اور ٹائی کے ناٹ کھولتے ہوئے دھرم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں بھابھی نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ مجھے اچانک دیکھ کے ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور حیرت کے تاثرات تھے۔ میں نے بھی نظریں چرا لی اور بھابھی سے کہا کہ چائے بنا لائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ جان جائے کہ میں دروازے کی سوراخ سے جھانک کر ان کو دیکھ چکا تھا۔ رات ہوئی تو بھابھی بھی سب کام نپٹا کر سونے آئی۔ بھابھی نے 3 دن سے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تب میں نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر بھابھی کی طرف دیکھا تو بھابھی منہ پر چادر ڈال کر لیٹ گئی۔ تب میں نے بھی اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، پھر لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں دن کا وہ واقعہ بار بار گھوم رہا تھا۔ بہت دیر تک میں بستر پر لیٹے لیٹے جاگتا رہا۔ دن کے اس منظر نے میرے اندر کئی سوال کھڑے کر دیے تھے۔ آخر کس طرح میں بھائی کو بھابھی کی زندگی میں واپس لا سکتا تھا؟ بھابھی سکون سے سو رہی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا، کیونکہ میں سچ میں بھابھی کے دل سے قدر کرتا تھا، جو مجھے ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ لیکن آج میرا دل بے سکون تھا۔ بار بار بھابھی کے آنسو میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ مجھ میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اور میں اس بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیڈ روم کی ہلکی سی روشنی میں بھابھی کا چہرہ معصوم دکھ رہا تھا۔ وہ شاید دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام کر رہی تھیں، لیکن میری نیند مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بار بار کروٹ بدل رہا تھا لیکن وہ منظر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ وقت بعد بھابھی نے کروٹ لی۔ تبھی میں نے کہا، بھابھی آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ سن کر بھابھی رونے لگی اور کہا، پہلی شادی کر کے کون سا سکھ ملا ہے جو دوسری شادی کر لوں؟ یہ سن کر میں نے بھابھی سے کہا، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے بھابھی۔ یہ سن کر بھابھی میری طرف دیکھنے لگی۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سے بھابھی کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، اب بھائی بھی ہمیں ستانے نہیں آئیں گے اور اب وہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، اس لیے تو آپ فکر مت کیا کریں، ہم اب سکون سے رہیں گے۔ میں نے بھابھی کو تسلی دی۔ صبح بھابھی نے سارے کام نمٹائے اور مجھے اٹھانے آئی۔ میں نے جلدی سے تیار ہو کر چائے پی اور ہم دونوں گپ شپ کرنے لگے۔ تب ہم نے دیکھا کہ بھائی اچانک آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تب بھابھی نے اپنے شوہر سے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ ایک بار کہہ دیا کہ ہم یہ گھر نہیں دیں گے تو پھر کیوں آئے ہو؟ بھائی نے جواب دیا، مجھے اب گھر نہیں چاہیے، میں بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اب دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس تعلق سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ سن کر بھابھی رونے لگی۔ جاتے جاتے میرا بھائی کہنے لگا، مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے زیادہ میرے بھائی کی فکر ہے، اس لیے تو تم نے مجھے چھوڑ دیا مگر اپنے دیور کے ساتھ رہ رہی ہو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پر بہت دکھ ہوا، کیونکہ اسے شروع سے ہی میری بھابھی پسند نہیں تھی۔ وہ شروع سے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر والدین کی وجہ سے اسے بھابھی سے شادی کرنی پڑی۔ اور آج جب وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا، اس نے جاتے جاتے بھی اپنی بیوی پر اتنا غلط الزام لگا دیا کہ اس کا اپنے دیور کے ساتھ چکر تھا۔ میری بھابھی تو یہ بات سن کر رونے لگی، جبکہ مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ بھلے بھابھی غیر تھی مگر میں تو اس کا سکا بھائی تھا، وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا تھا؟ یہ سوچ کر میں اپنے بھائی سے لڑ پڑا، مگر بھابھی ہمارے بیچ آ گئی اور کہنے لگی، میں تمہاری بیوی تھی مگر تم نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، بلکہ الٹا مجھے مارتے رہے، اور اب جب تم نے نئی زندگی شروع کرنے والے ہو اب بھی تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، مگر میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بھابھی یہ کہہ کر رونے لگی۔ میرا بھائی ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلا گیا۔ خیر، مجھے بھائی کے جانے کا دکھ تھا مگر کچھ کر نہ پایا، کیونکہ ایک طرف بھابھی تھی ایک طرف بھائی۔
دفتر میں کام بہت اچھا چل رہا تھا، مجھے پروموشن بھی ملا ہے اور پیسے اچھے آ رہے تھے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو سب ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل کے کسی کونے میں بھابھی کو لے کر فکر رہتی تھی۔ ایسے ہی چلتے چلتے اب کئی سال گزر گئے اور میں چاہتا تھا کہ بھابھی بھی میرے بھائی کی طرح اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، مگر جب بھی بھابھی سے سلسلے میں بات کرتا، بھابھی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ مگر میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ بھابھی سے شادی کے بارے میں بات کر، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابھی بھی آج کل یہی سوچ رہی تھی۔ پھر ایک دن میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ ابھی تیری بہت زندگی باقی ہے، تو کسی اچھی لڑکی کو دیکھ لے جس سے میں تیرا نکاح کرا سکوں، اور ہاں، شادی کے بعد مجھے بھول مت جانا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، تم تو میری پیاری بھابھی ہو۔ پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ اگلے کچھ مہینوں تک ہماری زندگی بہت سکون اور خوشی سے گزرے۔ بھابھی اور میں اب ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، لیکن بھابھی کی بات میرے دماغ میں اکثر گھومتی رہتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اور ایک دن بھابھی سے کھل کر بات کی۔ میں نے ان سے کہا، بھابھی آپ نے صحیح کہا تھا، اب وقت آ گیا کہ میں اپنی زندگی کے اگلے پڑاؤ کی طرف بڑھوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پیار سے مسکرائی۔ پھر انہوں نے کہا، میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ تو اپنی زندگی کو خوشی اور محبت سے بھر لے، میں تیرے لیے بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد بھابھی نے میرے لیے لڑکی دیکھنی شروع کی۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کو ایک اچھا رشتہ ملا۔ لڑکی کا نام فائزہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ جب میں نے اس سے پہلی بار ملاقات کی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کا وہ خالی پن بھر گیا ہو۔ فائزہ اور میں جلد ہی شادی کے رشتے میں بندھ گئے۔ شادی کے بعد ہمارا گھر اور بھی خوشحال ہو گیا۔ بھابھی، میں اور میری بیوی ایک خاندان کی طرح رہنے لگے۔ بھابھی کو اب اس بات کی خوشی تھی کہ انہوں نے مجھے اکیلے پن سے باہر نکال کر میرے لیے ایک نیا زندگی شروع کرنے میں مدد کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری زندگی پہلے سے بھی بہتر ہوتی چلی گئی۔ بھابھی اب پہلے سے زیادہ خوش تھی اور مجھے بھی اس بات کی تسلی تھی کہ میں بھابھی کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی طرح انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر جب میرا ایک بچہ ہو گیا تب اچانک سے میرا بھائی ہماری زندگی میں واپس آ گیا۔ دراصل میرا بھائی جس لڑکی کے ساتھ رات دن گھومتا تھا اور جس سے اس نے شادی کر لی تھی، وہ لڑکی جس مقصد کے لیے آئی تھی اپنا مقصد پورا کر کے جا چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرے بھائی کا سارا پیسہ ہڑپ کر لیا تو وہ اس کی زندگی سے نکل گئی اور میرے بھائی کو بھابھی کا خیال آ گیا۔ اب میرا بھائی بہت بیمار تھا، اس لیے بھابھی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی خدمت کرے۔ مجھ کو اپنے بڑے بھائی پر بہت غصہ تھا، مگر تھا تو میرا بھائی۔ میں نے ایک بار پھر سے بھابھی کو بڑی مشکل سے راضی کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے ہی مشکل وقت میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے بھی میری بات مان لی، کیونکہ آخر وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ بھائی کو پھر سے اپنے گھر میں جگہ مل گئی اور میں بھی مطمئن تھا کہ بھائی کو عقل آ گئی تھی، مگر بہت دیر سے۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔